بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 214 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 55 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ رسول کی سچی اطاعت کرتے ہیں ان کے باطن میں اللہ کی خشیت، ہیبت اور ظاہر میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو ثابت قدمی کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اسی قسم کے مومنین سے اللہ نے ایک یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو خلافت راشدہ کی نعمت بھی عطا فرمائی جائے گی، جو تا قیامت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ اطاعت والے مفلحون ہیں اور خشیت و تقوی والے فائزون ہیں۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک والے ہیں وہ فاسقون یعنی بے حکم اور نافرمان ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں کفار کے ظلم برداشت کرتے ہوئے عرصہ گزارا، پھر اپنی اپنی عمر بھر کی کمائی منقولہ غیر منقولہ تمام جائیدادیں چھوڑ کر صرف دولت ایمان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مگر کفار مکہ کی آتش ظلم و غضب اب بھی بھڑک رہی تھی۔ نہتوں پر ظلم کرنے والے کفار مکہ کا سارا غرور میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا کن اور ذلت آمیز شکست سے خاک میں مل چکا تھا، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کی کتنی عظیم قوت ہے۔ مکے میں رہ کر ہمارے ظلم سہنا صرف امتحان صبر میں پورا اتر کر کامیاب ہونا تھا، ورنہ صحابہ کرام کمزور نہیں تھے۔ اگر کمزور یا بزدل ہوتے تو جنگ بدر میں ہم کفار مکہ کو ذلیل کر کے نہ مارتے، لیکن کفار مکہ کی فطرت خباثت انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب بھی بار بار مکاری دکھاتے رہتے، کبھی اکیلے مسلمانوں کو اغوا کر لیتے، کبھی کسی مسلمان چرواہے کو شہید کر دیتے، اس کے ذاتی اور امانتی حفاظتی جانور چرا کر لے جاتے، یعنی بدری ذلت کی خفت کو مٹانے کے لیے کمینی حرکتوں پر اتر آئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو ہر وقت ہتھیار بند ہو کر چوکنا رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کبھی کبھی تنگی بھی محسوس کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کب تک اس طرح حالت اضطرار میں رہیں گے؟ یعنی کیا کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ ہم اپنے جسموں سے ہتھیار اتار ڈالیں اور امن و سکون سے سویا کریں؟ تو آقا کریم نے جواب دیا، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ کیسر و کسرا کے تاج بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے اور ہر طرف ہر طرح چین و امن ہوگا۔ تب یہ آیت مقدسہ تائید نبوی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما کر وعدے کا ذکر کیا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیت کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے کہ یقیناً ان کو یعنی ان مومنین کو کفار کے بجائے زمین کا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ظالموں کے بدلے۔ استخلافہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ معروف اور مجہول دونوں طرح استخلفہ بھی اسے پڑھا گیا ہے اور استخلافہ بھی پڑھا گیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو رب تعالیٰ قوت بخش دے گا، اور وہ دین کوئی اور نہیں، وہ دین اسلام ہے۔ اس طرح رب تعالیٰ دین اسلام کو قوت بخشے گا بِأَن يُظْهِرَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ، یعنی اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا اور ان کے لیے ملکوں میں وسعت دے گا تو وہ ان کے مالک ہو جائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور کافروں سے ان کے اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لَيُبَدِّلَنَّهُم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ ہے، یعنی یبدلنہم بھی ہے اور یبدلنہم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے مذکورہ وعدے کو پورا فرما دیا اور ان کی تعریف فرمائی اپنے قول یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا سے، اور یہ جملہ مستانفہ ہے، علت کے حکم میں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں جو شخص اس انعام کے بعد اس کی ناشکری کرے، یعنی سارے انعامات رب تعالیٰ جب ان لوگوں پر کر دے پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی رب تعالیٰ کی ناشکری کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور سب سے پہلے جنہوں نے اس انعام کی ناشکری کی وہ قاتلین سیدنا عثمان غنی ہیں، چنانچہ باوجود یہ کہ آپس میں بھائی بھائی تھے قتل و قتال کرنے لگ گئے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے اپنے پریشان حال اور ہمہ وقتی ہتھیار بند صحابہ مجاہدین کو کہ وعدہ فرما دیا ہے اپنے ذمہ قدم پر اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے جو بھی ایمان کے اعلیٰ مقام پر قائم رہے، اللہ کی بندگی کرے، نبی کریم کی غلامی میں دائمی رہے اور اعمال صالحہ پاکیزہ پر عامل رہے، اس طرح کے دین اسلام کا ہو، ایمان مسلمان کا ہو، احکام شریعت کے ہوں، تعمیل پابندی تم سب کی ہو، معبودیت اللہ تعالیٰ کی ہو، عبدیت مسلمانوں کی ہو۔ اگر یہ سدا بہار کیفیت جاری رہی تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں اسی شان و شوکت اور امن و حفاظت کے لیے اسی قوت و اختیار اور تعداد 4 سے خلیفہ بنا دے گا کثیر علاقوں میں، جیسے کہ خلیفہ بنایا تھا رب تعالیٰ نے ان شخصیات بابرکات کو جو ان سے پہلے زمانوں میں ہوئے۔ خلافت کی 6 قسمیں ہیں: خلافت نیابت یعنی خلافت اللہ، خلافت جانشینی یعنی خلافت نبوی، خلافت ولی عہدی، خلافت مجبوری و معذوری، خلافت معزولی و تبدیلی، اور خلافت عارضی وقتی جیسے حضرت ہارون کو بوقت طور ملی تھی، یا پھر خلافت مولا علی بوقت غزوہ تبوک۔ یہاں کما کی تشبیہ میں 3 تشبیہیں واضح کی گئی ہیں۔ اولاً تعداد خلفاء الذین من قبلہم سے پہلے انبیاء کرام میں 4 انبیاء خلیفہ بنائے گئے: آدم، نوح، داود اور سلیمان۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں صرف ان 4 کی خلافت کا ذکر ہے۔
دوسری تشبیہ اختیار و مراتب کی کہ ہم مثلی اور مشابہت، یعنی جس طرح وہ 4 نبی کلی طور پر با اختیار خلیفہ تھے، ہر خلیفہ امامت، نیابت، حکومت، نظامت، عدالت کے منصب کا امانت دار تھا، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی 4 خلیفہ ہوں گے۔ ہر خلیفہ اپنے اپنے وقت میں ان 5 منصبوں ذمہ داریوں پر فائز ہوگا۔ اور تیسری مشابہت زمانی کہ جس طرح پہلے ہر ایک زمانے میں صرف ایک خلیفہ ہوا اور ان کی وفات کے بعد دوسرے نبی خلیفہ بنائے گئے، اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ تینوں مشابہتیں صرف 4 خلفائے راشدین میں ہوئی ہیں، اس لیے 4 ہی خلفائے راشدین اور یہی 4 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اور وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا اور یہی خلیفۃ النبی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہی کی خلافت کا ارشاد فرمایا، یہی 4 افضل صحابہ ہیں، اب تا قیامت مسلمانوں میں انہی کی فتوحات قائم، انہی کی سیاست، انہی کی عدالت، حکومت کا نظام اسلامی ہے۔ کچھ احباب سیدنا امام حسن کو بھی خلفائے راشدین میں سے شمار کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، خلافت کی ہدایت صلاحیت کے ساتھ پوری کائنات ارضی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب دین اسلام کو مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کہیں حکومت سے، کہیں ایسی وجاہت سے کہ علاقے کفار کے اس میں تلاوت قرآن کی، عمارتیں یہود و نصارہ کی، ان میں مسجدیں مسلمانوں کی، کہ گرجے کنیسے غیر مسلموں کے، ان میں اذانیں ایمان والوں کی، بازار کفار کے ہوں گے اور جلوس رسول اللہ کی آمد کے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پاک باز مسلمان ہستیوں کو امن و سلامتی اور حفاظت کی ایسی دولت، عزت، مرتبت عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا میں ہر شاہ و گدا پر ان کا روب ایمانی ہوگا اور ہر طرف اسلام ہی کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ تمکین یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کسی علاقہ میں قوت کا قبضہ نصیب ہو، خواہ وہ ملکیتاً ہو یا حکومتاً کسی کو عطا کر دیا جائے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العزت ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدہ کو پورا فرما دیا اور تعریف کی اپنے بندوں کی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کے قول کے ساتھ۔ ہوا مستانف فی حکم التعلیل، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ مفسر علام نے ہوا مستانف کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں مختلف تراکیب ہو سکتی ہیں، مگر مفسر علام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ گویا یہ جملہ ایک سؤال مقدر کا جواب ہے۔ کہا گیا ما بالوہم یستخلفون ویؤمنون فاجیبوا یعبدوننی، مذکورہ جملہ مبتدا معذوف کی خبر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی جملہ مستانفہ ہی رہے گا۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی، ہم یعبدوننی قولہ لا یشرکون بی شیئا، جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اور یعبدوننی کی ضمیر فاعل سے حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی یعبدوننی موحدین۔ ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، یہاں کفر سے ناشکری مراد ہے، نہ کہ ایمان کی ضد کفر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے، مسلمانوں کو حکومت، قوت اور امن و اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص خدا کے انعامات کی ناشکری کرے کہ اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے، تو ایسے لوگ فاسقین ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کے اس جملہ کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا
اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے اللہ رب العزت کے مذکورہ انعامات میں کمی آ گئی، آپس کے قتل و قتال سے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف اس وقت دیا تھا۔ یہ خطبہ کے الفاظ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں، حفاظت میں اس وقت مشغول ہیں جب سے رسول اللہ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی۔ خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے 70,000 آدمی قتل کیے جاتے ہیں، اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جائے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں۔ چنانچہ قتل عثمان سے جو 12ویں خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، امت میں وہ آج تک چلتا ہی رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ وعد اللہ کے معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ وعدہ صرف صحابہ کرام سے ہے، اور بعض نے کہا یہ من بعدیہ ہے اور خطاب منافقین سے ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ جملہ خبریہ جواب وعدہ ہے، اور بعض نے کہا یہ جملہ قسمیہ انشائیہ ہے اور یہ قسم پوشیدہ کا جواب ہے۔ استخلافہ کی قراءت میں دو قول ہیں۔ بعض کی قراءت میں استخلافہ فعل ماضی مجہول ہے، اور بعض کی قراءت میں فعل ماضی مطلق معروف ہے۔ لَيُبَدِّلَنَّ کی قراءت میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں مضارع ہے باب تفعیل سے، اور بعض کی قراءت میں باب افعال سے یہ مضارع واقع ہو رہا ہے۔ لا یشرکون کی ترکیب کے اندر چار قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ جملہ حال ہے یعبدوننی کا، اور بعض نے کہا یہ حال ہے الذین کا، اور بعض نے کہا کہ یہ بدل ہے یعبدوننی کا، اور بعض نے کہا یہ علیحدہ ہی جملہ ہے۔ لا یشرکون کے معنی میں بھی چار قول ہیں۔ اکثر نے معنی کیا شرک نہیں کرتے، اور بعض نے کہا عبادت میں دکھلاوا نہیں کرتے، اور بعض نے کہا غیر اللہ سے نہیں ڈرتے، اور بعض نے کہا غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ کافارہ کے معنی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا کافارہ کا معنی شرک کیا، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے ناشکری کی۔